قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام جو دوست آج نئے ہیں ان کے لیے کل جو ہمارا درس ہوا تھا 29ویں پارے میں ہم نے لاسٹ سورت شروع کی تھی، 29ویں پارے کی سورۃ المرسلات، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کی 50 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی 40 آیات پر مشتمل ایک ہی رکوع ہے اور اس کا ایک ہی موضوع ہے۔ اگلی جو 10 آیات ہیں وہ دوسرا رکوع ہیں اور ان کا ایک خاص موضوع ہے، اور اس پوری سورت اور دونوں رکوعوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ عربوں کی اور مکے کی جو مشرکین کی روایات تھیں ان میں حشر اور نشر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس دنیا کا ہی چارم تھا جتنا چارم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے 1/3 حصہ میں پورا مکی جو قرآن ہے اس میں آخرت کے اوپر بڑی تلقین اور تاکید فرمائی، اور جا بجا عقلی اور نقلی دلائل دے کر اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کے برے انجام سے اللہ نے جگہ جگہ پر باخبر کیا ہے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اس صورت کے اندر، اور ان 5 چیزوں سے مراد ہوائیں ہیں یا فرشتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین کا رجحان ہے کہ وہ ہواؤں کی مختلف قسمیں اور ہواؤں کی مختلف شکلیں ہیں۔ آندھی طوفان آج بھی دیکھیں تو وہ پلازے بھی گرا دیتا ہے، کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے ہواؤں کی، کبھی انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کی ہواؤں کی قسم اٹھا کر یہ فرمایا کہ جو خالق ان ہواؤں کی شدت پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اس کائنات کا اختتام ہونا ہے اور اس کے بعد حشر اور نشر ہونا ہے۔ تھوڑا سا اس کا کل حال بیان ہوا تھا، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی رسول جو اس کی ذمہ داری تھی رسالت کا پیغام پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے بھی اس کی بابت پوچھے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہاں سے ہماری آج کی 12 نمبر آیت سے گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا ہے سب کچھ؟ فرمایا لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ ایک دن کے لیے ہے کہ جو فیصلے کا دن ہے۔ یعنی قیامت کا ایک صفاتی نام یہاں بیان ہوا ہے کہ قیامت کو فیصلے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اے مخاطب ما أَدْرَاكَ، تجھے کیا علم، ما یوم الفصل، کہ فیصلے کا دن کیسا ہے۔ یعنی یہ جو عربوں کا اسلوب ہوتا ہے کہ تو کیا جانے اس چیز کے بارے میں، یہ اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہ حکم آیا ہے، یہ اسلوب آیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آگے کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ، یہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ تو کیا جانے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا ہاریبل سین بیان کرنا ہو یا اس کی جو ہولینس ہے، دونوں کے لیے قرآن یہی اسلوب اختیار کرتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اے مخاطب تو نے فیصلے کا دن سن تو لیا، لیکن تجھے کیا علم کہ فیصلے کا دن کیسا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ تباہی ہوگی، ہلاکت ہوگی، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی۔ جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے اللہ کی توحید، انبیاء کرام کی رسالت اور آخرت کو جھٹلایا، وہ جھٹلانے والے ہیں۔ اس دن جو فیصلے کا دن ہوگا وہاں تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ 50 آیات میں 10 دفعہ سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب جو نافرمان لوگ ہیں جن کے لیے قیامت والے دن تباہی ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کے شواہد بیان فرما رہے ہیں، کچھ تاریخی شواہد۔ جب عرب ایک ادھر ادھر ٹریولنگ کرتے تھے ٹریڈ اور تجارت کے لیے، تو وہ ادھر ادھر بستیاں گری ہوئی دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے تم نے ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلوں کا انجام کیا کیا؟
تو جو بھی اس روش پر چلے گا اس کا انجام ایسے ہی ہوگا۔ الم نہلک الاولین، آ جو ہے یہ انٹیروگیٹو پارٹیکل ہے، اس کا پورے قرآن میں ترجمہ کیا کے لیے ہوتا ہے؟ کیا؟ لم نہلک، ہم نے ہلاک نہیں کر دیا، الاولین، جو پہلے لوگ تھے۔ پہلے لوگ کون تھے؟ نوح کی نافرمان قوم، باقی سارے انبیاء کی نافرمان قومیں، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، ثم پھر، نتبع، اسی سے لفظ نکلا ہے اتباع کرنا، جیسے اللہ کی اتباع اور رسول کی اتباع ہے، تو اس اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ تو یہ اس معنی میں تو نہیں ہے جو اتباع اور اطاعت اللہ رسول کی ہے، لیکن یہ اپنے لٹرل اور لغوی معنی میں۔ ثم نتبعہم، پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے، الآخرین، بعد میں آنے والوں کو بھی، یعنی جو بھی برے لوگ تھے ان کا انجام برا تھا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، سب کی بربادی کے تذکرے مکی صورتوں میں موجود ہیں۔ اللہ فرما رہے جو بھی ان کی روش پہ چلے گا وہ آخرین ہے، ان دوسروں کو بھی ہم انہی کے ساتھ پیچھے پیچھے بھیج دیں گے۔ کیا پیچھا پیچھا ہوگا؟ دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، انتہائی سمپل سینٹینس ہے ترجمے کے اعتبار سے، کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کرتے ہیں، فعل سے نکلا ہے نا ایکشن، ہم کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرم لوگوں کے ساتھ، ہم مجرم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ وہی جملہ جو اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے، برے لوگوں کے برے انجام کی، ویل یومئذ للمکذبین، ویل، تباہی ہوگی، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اس دنیا میں، جن سے قرآن مخاطب ہے، وہ جب قیامت کو آتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اب تو بربادی ہوگی، برباد ہو گئے، جس کو جھٹلاتے تھے وہ آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیل بیان کر رہا ہے، میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا۔ بڑی پیاری آیات ہیں، غور کیجئے گا۔ یہ قرآن کا اسلوب بھی 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ہم نہیں کہتے، 20 مرتبہ یہ اگلی آیات والا اسلوب قرآن میں بیان ہوا۔ وہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس کو ملنا بڑی مشکل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس خالق کی قدرت پر تو یقین رکھو جس خالق نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا تھا اور ایک خاص جگہ پہ قرار بخشا، ماں کے پیٹ میں، وہاں سے ایک کیسا اشرف المخلوقات انسان تخلیق فرمایا، اس کا بچپن، جوانی اور پھر اس کا پیک اپنی صلاحیتوں کا، اس کے بعد پھر ڈیکلائن، بڑھاپا، پھر قبر۔ اللہ فرما رہے جس نے یہ سارا سرکل چلایا ہے، وہ سرکل میں اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو ایک دفعہ پھر اپنے سامنے جواب دہی کے عمل سے، جذبے سے کھڑا کر کے پوچھے میں نے تمہیں پیدا جو کیا تھا تو میری فرمانبرداری کی تھی یا نہیں؟ یہ اگلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کا معنی کیا؟ لم نخلقکم، ہم نے تمہیں پیدا نہیں فرمایا، من ماء، من کا معنی سے، ماء پانی، مہین حقیر پانی سے، کیا ایک حقیر بوند سے، منی سے، سپرم سے میں نے تمہیں پیدا نہیں فرمایا۔ اب اس کی حقارت دیکھیں کہ ہمارے کپڑوں سے لگ جائے تو ہم ناپاک ہیں، لیکن ہم سب کی تخلیق اسی ایک پانی کے قطرے سے۔ تو اللہ اپنی حقیقت بیان کر رہا ہے، جو بندہ شتر بے مہار ہو جائے تو ہمارے زندگیوں کا بھی اصول ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تو کل کیا تھا، ہمارے سامنے تو آیا ہے، ہمارے سامنے تجھے یہ ترقی ملی ہے، آج تو اپنے محسنوں کو بھول گیا ہے۔ بالکل یہی اسلوب قرآن کا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں قرار بخشا، کتنی صلاحیتیں بخشی کہ ایک بے جان حقیر سے قطرے میں اس نے تجھے سماعت دی، اس نے تمہیں دیکھنا دیا، اس نے تمہیں سونگنا بولنا دیا، کیفیت دی، انٹلیکٹ دیا جو تمہیں جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، لیکن تو پھر بھی اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں کیا تم نے۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں فرمایا، من ماء، ایک ایسے پانی سے، مہین، جو بڑا حقیر سا پانی ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں احانت، تو احانت اردو کا لفظ جو ہے وہ اسی مہین سے ہی نکلا ہے، اس کی روٹ سے ہی نکلا ہے۔
اہانت چھوٹے پن کو کہتے ہیں، فلاں نے اہانت کر دی، بدتمیزی کر دی، گستاخی کر دی، چھوٹے پن پہ چلا گیا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، فا کا معنی پس، جعلناہ پھر ہم نے اس قطرے کو رکھ دیا، فی کا معنی میں، قرار مکین، قرار ایک جگہ پر، مکین جو بڑی محفوظ طرح کی جگہ، ایک محفوظ جگہ پر ہم نے اس قطرے کو رکھ دیا۔ وہ ہے محفوظ جگہ ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ سے وہ محفوظ ہے باپ کی پشت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطارق میں بھی اس کا ذکر فرمایا، یخرج من بین الصلب والترائب، صلب وہ جو قطرہ آب ہے، جو آب حیات ہے جس سے انسان تخلیق ہوتے ہیں، وہ باپ کی پشت سے نکلتا ہے، ماں کے رحم میں جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس ساری قدرت کے پیچھے کس کی کار فرمائی ہے؟ اگر میری ہے تو مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں اور تم سے جواب لینے پر بھی قادر ہوں۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر ہم نے رکھ دیا اسے فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں۔ محفوظ جگہ سے مراد کیا ہے؟ رحم مادر، ماں کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اس کی قدرت اور حکمت ہے۔ اِلیٰ قدر معلوم، کتنے عرصے تک رکھا؟ اِلیٰ کا معنی ٹل کہہ دیں، تک کہہ دیں، قدر معلوم ایک معین مدت تک اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا۔ یہ قرآن کا اتنا پیارا اسلوب ہے، اتنی کمپریہنسو اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ آفٹر 6 منتھ بھی پیدا ہو تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں، یہ بلکہ اپنے باپ کا ہی کنسیڈر ہوگا، پری میچور کہہ دیں گے، اور باتیں ہم اس کے بارے میں کر دیں گے۔ لیکن بعض اوقات جہالت میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچہ تو عورت کہیں پیچھے سے لے کے آئی، 9 مہینے ایک عادت اور فطرت جو بن گئی۔ تو قرآن نے مہینے ڈیفائن نہیں کی، قرآن نے کہا اِلیٰ قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک وہ اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ اب کوئی 8 مہینے بعد پیدا ہو جائے، کوئی 7 مہینے بعد پیدا ہو جائے، کوئی پری میچور پیدا ہو جائے، وہ اپنے باپ کا ہی کنسیڈر ہوگا، کیونکہ قرآن و سنت میں ماں کے پیٹ میں متعین عمر جو ہے وہ دنوں مہینوں کی نہیں ہے۔ ہاں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے کچھ بھی ہفتے ہو سکتی ہے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، فا کا معنی پس، قدرنا ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پھر ہم کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ وہ اندازہ کیا ہے؟ اس بندے کی عمر کتنی ہوگی، اس بندے کو خوشیاں کتنی ملنی ہیں، اس بندے کو غم کتنے ملنے ہیں، خوش بختی کتنی ہے، بد بختی کتنی ہے۔ اللہ فرما رہے یہ ہم نے اندازہ لگا لیا، لیکن بندے کو نہیں پتہ۔ یہی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ انسان بعض اوقات تقدیر کے معاملے میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں تقدیر کا مطلب ہے پریسکرائبڈ چیزیں موجود ہیں اس کے نالج میں، وہ مینوفیکچرر ہے، اس کو ہر قسم کی ڈیٹیل ہماری پتہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے، ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بعض اوقات اچھائی کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض اوقات برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو تقدیر کو اتنا ہی ٹریس آؤٹ کیا جائے جتنا انسان کی عقل شعور میں بات آ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہ انسان مجبور ہے 100% اور نہ ہی انسان مختار ہے 100%۔ وہ اللہ کا بندہ اور محتاج ہے۔ اللہ نے راستے دونوں دکھا دیے، جدھر مرضی ہے چلا جائے۔ فَقَدَرْنَا پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پس ہم کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ اگلی آیت پھر وہی اسلوب والی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویلٌ ہلاکت ہے، تباہی ہے، یومئذٍ اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ایک اور دلیل آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اس کی ایک دلیل آ گئی، اس نے تمہیں قطرہ آب سے پیدا کیا۔ اب ایک اور دلیل آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنی بڑی زمین یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ فرما رہے ہم نے پیدا کی۔ آج جغرافیہ کتنا معلوم ہو گیا ہمارے سامنے کہ آپ ایک یوٹیوب گوگل پہ بیٹھ کر ایوری تھنگ دنیا کی چیزیں واچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دنیا آج بھی دیکھیں تو معلوم دنیا میں 70% پانی، 30% خشکی ہے، اور اس کے پھر بر ہیں، یعنی خشکی کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم بر اعظم کہتے ہیں، جو 7 جغرافیائی اعتبار سے ہم دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ 7 بڑے ہونے کے باوجود بھی دنیا پوری کے اعتبار سے 30%۔ اور پھر زمین کے نیچے دیکھیں اللہ کی قدرت کی پنہائیاں جو چھپی ہوئی ہیں اس کی قدرت کی۔ اللہ فرما رہے یہ پوری زمین جو راز چھپاتی ہے، کیا یہ تمہارے لیے دلیل کافی نہیں ہے کہ ہم اس انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے؟
الم نجعل الارض کفاتا، آ کا معنی ہم شروع سے پڑھتے آئے، اس کا معنی ہے کیا، یہ انٹیروگیٹو پارٹیکل ہے۔ لم نجعل الارض، لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والی، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زمین کیا کیا سمیٹے ہوئے ہے، آپ اندازہ کریں، مرا ہوا انسان سمیٹ لیتی ہے، ہر قسم کی غلاظت سمیٹ لیتی ہے، کتنے راز ہیں جو اس کے سینے کے اندر دفن ہے۔ اللہ فرما رہے تو بھی تو اسی کا ایک ذرہ اور قطرہ ہے، تو کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ کس چیز کو سمیٹنے والا؟ احیاء و امواتا، احیاء زندوں کو، و امواتا اور مردوں کو، کیا ہم نے زندوں اور مردوں کو، اس زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، واو کا معنی اور جعلنا ہم نے بنا دیے، فیہا اس میں، رواسیہ پہاڑ، شامخاتن جو بڑے اونچے اونچے جمے ہوئے، یعنی سالڈ قسم کے پہاڑ ہم نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے بنا دیے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، واو کا معنی اور أَسْقَيْنَاكُمْ ہم نے ہی تمہیں پلایا، ماءً فراتا میٹھا پانی۔ تو اللہ فرما رہے زمین کی ہماری قدرت، زمین کیسے بنائی ہم نے، تمہارا ٹنوں وزن جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے، تمہیں زمین اپنے اندر چھپا لیتی ہے، سینکڑوں راز زمین کے اندر دفن ہیں، اور کتنے بڑے پہاڑ ہم نے اس کے اندر بنا لیے ہیں، اور ہم اسی زمین سے تمہیں میٹھا پانی پلاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے پہاڑ اور اتنا بڑا میٹھا پانی، یہ کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ اللہ فرما رہے یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ تو میں ہی تمہیں مارنے پر بھی قادر ہوں، اور مارنے کے بعد تمہارے عمل کے رد عمل کے لیے تمہیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے بھی میں قدرت رکھتا ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب انہیں قیامت، اب یہاں سے جو اگلا موضوع ہے، اب قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ پہلے قیامت کے دلائل بیان ہوئے ہیں کہ اللہ قیامت لانے پر قادر ہے، وہ زمین و آسمان، میٹھے پانی کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے۔ اب قیامت کے احوال شروع ہوئے ہیں۔ انطلقوا، انہیں قیامت والے دن کہا جائے گا، انطلقوا نکلو، چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس معاملے کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ فرمائے گا اب دیکھ لو، یہ وہ چیز قائم ہو گئی ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا، وصدق المرسلون، اور میرے رسولوں نے جس کی تصدیق کی تھی۔ اب قیامت والے دن دھواں دھواں ہوگا، یہاں ایک ایسے دھوئیں کی بات ہو رہی ہے جو دھواں 3 شاخوں والا ہے۔ آپ کبھی عام سایہ دیکھیں نا، جو ہم سائے میں بیٹھتے ہیں، وہ درختوں کا سایہ بڑا گھنا ہوتا ہے، بلڈنگ کا سایہ بڑا گھنا ہوتا ہے، تو انسان اگر دھوپ کا سایہ ہوا ہو تو وہ بڑی ستائش بھی وہاں محسوس کرتا ہے، اور ان سواریاں اور قافلے سایوں کے نیچے آ کر رکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دھوئیں کا سایہ دیکھا ہو تو نہ اس میں مزہ نہ سواد، یعنی وہ دھوئیں کا سایہ کبھی آپ غور کریں تو بس وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے قیامت والا دن دھواں دھواں ہوگا اور دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ ان مکذبین کو دھوئیں کے سائے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی۔ باقی لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ وہاں حدیث مبارک ہے 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ اچھا عادل حکمران، باقی 6-7 لوگوں کی وہاں مزید صفات ہوئی ہیں۔ اب قیامت والے دن ان جھٹلانے والوں کو کہا جائے گا لو اب آ گئی ہے جی قیامت، انطلقوا چلو، الی ظل اس سائے کی طرف چلو جو کیسا سایہ ہے، ذی ثلاث شعب، یہ 3 الفاظ ہیں، ذی ثلاث شعب، ذی کا معنی ہے والا، ثلاث کا معنی 3، اور شعب کا معنی شاخیں۔ یہ سایہ، اس سائے کی طرف چلو، دھوئیں کی طرف جس دھوئیں کا سایہ ہے کیسا، ذی ثلاث شعب، 3 شاخوں والا دھواں ہے، یعنی جس کا کوئی سر پران نہیں ہے، تم جہاں بھی پناہ طلب کرو گے تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ یہ جو شعب ہے یہ بڑا اچھا لفظ ہے، اس کے اوپر ایک سیرت کی ایک کتاب ہی ہے جس کا نام ہے شعب الایمان، امام بہقی نے لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کے اندر کو 72 کے قریب چیپٹر ہیں اور 7000 سے زیادہ اس کے اندر حدیثیں ہیں، ہر شعبہ اسلام کے متعلق انہوں نے حدیثیں الگ سے اکٹھی کر دی، یعنی ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایوری تھنگ، اس کا نام ہی ہے شعب الایمان۔ تو شعب کہتے ہیں شاخ کو، تو وہ ایک ایسا سایہ ہے جو 3 شاخوں والا ہے، اور سائے کی کیفیت کیا ہوگی، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، لا کا معنی وہ سایہ، لا ذلیل وہ سایہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ذلیل وہ نہیں ہے جو اردو والا ہم ذلیل بولتے ہیں، وہ زال کے ساتھ ہے،
یہ زوئے کے ساتھ ہے جو سائے کے معنی میں. یہ قیامت والا دن ایسا سایہ ہوگا، لا ذلیل، وہ ایسا سایہ نہیں ہوگا کہ وہ سائے کا فائدہ دے سکے، ولا یغنی من اللہب، واو کا معنی اور لا نہیں، یغنی وہ بچاتا ہے، من اللہب آگ کی لپیٹ سے. یہ جو لہب ہے نا، یہ وہی ہے جو لغوی معنی کے اعتبار سے جو حضور کا چچا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے پوری مذمت میں صورت بیان کیا، صورت اللہب. اس کا نام تھا عبد العزیٰ، اور وہ بڑا خوبصورت تھا، شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا، اس کو ابو لہب کہتے تھے. وہ صورت بھی جو ہے وہ لہب ہے، تو یہاں لہب جو ہے وہ شعلے کے معنی میں. وہ ایسا سایہ ہوگا کہ نہ تو سایہ ہوگا اور نہ ہی وہ شعلے سے اور آگ سے انسان کو بچائے گا. یعنی یہ قیامت کا جو ہوریبل سین ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. نفسا نفسی ہوگی، جھٹلانے والوں کو کوئی کسی جگہ پر جو ہے وہ سایہ اور کہیں امان نہیں ملے گی. اب اگلی جو ہماری 20 آیات ہیں، امید ہے انشاءاللہ ایک کل والے سیشن میں یہ مکمل ہو جائیں گی. اس صورت کا مرکزی موضوع آپ دیکھ رہے ہیں، ایمان بالآخرت ہے، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے عقلی اور ہسٹوریکلی جو شواہد ہیں ان کے ساتھ انسان کو سمجھنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھا ہے کہ میں ان ساری چیزوں پر قادر ہوں. اللہ تعالیٰ میں قرآن کا نور نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.